السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دریائے سندھ کے متعلق۔ تو ویورز، دریائے سندھ کے متعلق جاننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کر لیں اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور ویڈیو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سپورٹ کریں۔ تو ویورز، دریائے سندھ چین کے نیم خود مختار علاقے تبت میں ہندو اور بدھ مذہب کے لیے مقدس مانے جانے والے کوہ کیلاش کے دامن سے نکلنے والا دریا۔ دریائے سندھ جنوبی ایشیا کے سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی 3200 کلومیٹر ہے۔ یہ تبت سے نکل کر بھارتی زیر انتظام لداخ اور پاکستانی زیر انتظام گلگت بلتستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، جہاں وہ بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس طویل راستے میں 22 چھوٹے بڑے دریا اس کا حصہ بنتے ہیں۔ کوہ کیلاش کے دامن میں واقع جھیل مانسروور دریائے سندھ کے علاوہ برصغیر میں بہنے والے 4 دیگر بڑے دریاؤں کا منبع بھی ہے، جن کے بارے بڑی دلچسپ روایات مشہور ہیں۔ یہاں سے دریائے ستلج ہاتھی کے منہ سے نکل کر مغرب کی طرف بہتا ہے۔ دریائے برہم پتر گھوڑے کے منہ سے نکل کر مشرق کی طرف۔ دریائے گنگا مور کی چونچ سے نکل کر جنوب کی سمت، جبکہ دریائے سندھ شیر کے منہ سے نکل کر شمال کی سمت بہتا ہے۔ اسی نسبت سے اسے شیر دریا بھی کہا جاتا ہے۔ پشتو میں دریائے سندھ کو ابا سین کہتے ہیں، جس کا مطلب دریاؤں کا باپ ہے۔ روایات کے مطابق اس دریا کے کنارے آریاؤں نے اپنی مقدس کتاب رگ وید لکھی۔ رگ وید میں اس دریا کی تعریف میں بہت سارے اشلوک موجود ہیں۔ یہ برصغیر کا واحد دریا ہے جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں۔ یہ اڈیرو لال اور جھولے لال بھی کہلاتا ہے۔ قدیم ہندوستانی باشندے سنسکرت میں اسے سندھو، فارسی میں ہندو کہتے تھے۔ فارسیوں سے ہوتا ہوا یہ نام یونانیوں میں انڈوس کے، جبکہ رومیوں میں انڈس کہلایا۔ ہندوستان کے لیے استعمال ہونے والا لفظ انڈیا اسی انڈس سے ہی مشتق ہے۔ لداخی اور تبتی اسے سینگی تسنگپو، بلتی اسے گیمتش، پشتو میں نیلاب، اباسین، شیر دریا، سندھی اسے سندھو، مہران، پورالی اور سمندر کہتے ہیں، جبکہ اردو اور ہندی میں اس کا نام جدید سندھ ہے۔ اسی دریا کے کنارے قدیم اور منفرد سندھی تہذیب نے جنم لیا، جو ہمالیہ کے دامن سے کاٹھیا واڑ اور کوئٹہ سے گجرات تک پھیلی دنیا کی سب سے بڑی تہذیب وحدت تھی، جس کی تخلیق اور تعمیرات مصر، ایران اور عراق کی تہذیبوں کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے میناروں پر نہیں رکھی گئی، نہ اس کے شہروں کی رونقیں مال غنیمت اور خراج پر تھی، بلکہ اس تہذیب میں شگفتگی اور شائستگی تھی، صاف ستھرے اور جدید شہروں کی تعمیر تھی، کاروبار میں وسعت تھی، امن اور صلح جوئی تھی۔ تو ویورز، یہ تھا دریائے سندھ۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ فی امان اللہ۔